دوسری طرف ولید بھی اتنے سال بعد میشم کو اپنے سامنے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا۔ میشم یوسف کی کاربن کاپی تھا، اس جیسا حسین، اسی طرح وجیح اور اسی کی طرح سافٹ سپوکن اور با اخلاق۔ وہ جنازے کی تدفین کے بعد نم آنکھوں کے ساتھ سب سے تعزیت وصول کر رہا تھا۔ اس کے ایک سائڈ میمش تھا اور دوسری طرف میسف تھا۔ تینوں چھوٹے خرگوش بھی سرفراز صاحب اور فاتح کے آس پاس کھڑے تھے، مگر ولید ان سب سے خاصی دوری پر کھڑا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے میشم کی خوبصورتی کے سوا کوئی ایک اور چیز تھی جس نے ولید کو عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا ہوا تھا۔ وہ میمش کی آنکھوں میں موجود تاثر کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر وہ قبرستان سے ہی واپس جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ اس نے یوسف کے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا۔ ویسے بھی زارا عدت میں بیٹھ چکی تھی، وہ نہ اسے مل سکتا تھا اور نہ ہی ملنا چاہتا تھا۔ جزا بھی پنڈی میں اکیلی تھی، جسے وہ اپنے دوست ابرار کے گھر چھوڑ کے آیا تھا۔ اس کے دوست ابرار کی بیٹی پری جزا کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ پچھلے گزرے 6 سالوں میں اللہ نے اسے مزید اولاد نہیں دی تھی۔ شاید یہ اس رب کے ولید سے ناراضگی کا واضح اظہار تھا کہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہونے کے باوجود اسے اللہ نے کوئی وارث نہیں دیا تھا۔ دوسری شادی کے لیے ولید کے دادا دادی نے اس پر بہت دباؤ ڈالا تھا، مگر دوسری شادی کے لیے نہ تو اس کا دل مانتا تھا، نہ ہی وہ سارا کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے اس کے دادا دادی بھی آگے پیچھے گزر گئے۔ اب تو وہ دوسری شادی والا مسئلہ بھی نہیں رہا تھا۔ پنڈی واپسی کے سفر پہ بھی ولید اپنی ہی سوچوں میں غلطا تھا۔ اس کے دل میں بہت خوبصورت و وجیح سے میشم کو دیکھ کے خدشات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، کہیں اس کی بیوی کی طرح بیٹی بھی شامی کے عاشقوں میں شامل نہ ہو جائے۔ وہ اب تک بیوی کو ہی میشم کے عشق سے باہر نہیں نکال سکا تھا، تو بیٹی کو کیسے نکال پاتا، جو کہ میشم کی شرعی بیوی بھی تھی۔ ولید نے زارا اور یوسف سے قطع تعلق کے بعد میمش اور زیزا کے نکاح کے لیے مختلف مفتیوں کو سارا مسئلہ بتا کر فتویٰ بھی لیا تھا، اور سبھی نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ صرف شک کی بنا پر کسی حافظ قرآن کو کافر نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی اپنے قرآن حافظ و داماد کو کافر مان سکتا ہے۔ جزا کا میشم کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ مفتیوں کی بات سن کر وہ مزید متفکر ہو گیا تھا، اور اب 21 سالہ میشم کو دیکھ کر تو جیسے اسے مزید بےقلی سی لگ گئی تھی۔ اسی لیے وہ بیوی اور سسر کو واپسی پر اس مسئلے پر ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سرفراز آپ بھی زارا کی قسم کے باوجود اس کے گھر پر چلے آئے تھے۔ وہ دوبارہ سے بیٹی سے ٹوٹا تعلق جوڑنا چاہتے تھے۔ ان کی بیٹی کے اوپر غم کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے نواسے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے اب سارا کو اپنے آپ سے مزید دور رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی یوسف کے انتقال کی ہی رات انہوں نے روتے ہوئے تینوں خرگوشوں کو بمشکل کھانا کھلا کر ان کے بڑے بھائیوں کے ساتھ سونے لٹایا تھا، اور پھر بیٹی کے روم کا رخ کیا تھا۔ زارا سمیت میشم، سیفی اور میمش کو سارا نے کھانا کھلا دیا تھا۔ اپنے روم میں موجود زارا بیڈ پر بیٹھی یوسف کی تصویر کو گلے لگا کر رو رہی تھی۔ سر پہ سفید دوپٹہ ہونے کے باوجود سوجا ہوا چہرہ، بنا کسی زیور کے خالی ناک، کان، ہاتھ، وہ اس کی مکمل بیوگی کا روپ لیے بیٹھی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹی کو اس روپ میں دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بیٹی کے سامنے جا بیٹھے تھے اور اس کے ہاتھوں سے یوسف کی تصویر لے کر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تھا۔ زارا باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا غم بڑا تھا اور ابھی تازہ بھی تھا، اس لیے انہوں نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، اسے رونے دیا تھا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ یوسف مجھے فاتح رافع سے زیادہ عزیز تھا، میرے لیے وہ داماد نہیں، بیٹا تھا میرا۔ اللہ نے ایک بار پھر مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لیا، مگر شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے جس حال میں یوسف کو اپنے پاس بلایا، وہ درجہ اپنے آپ میں بہت بڑا تھا کہ اس درجے والی موت کے لیے پیدائشی مسلمان بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یوسف کو ایمان والی موت ملی ہے، اور میرے رب نے ان لوگوں کا منہ توڑ دیا ہے جو اسے کافر کہتے تھے۔ سرفراز صاحب نے بیٹی سے کہا تھا، اور زارا کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے باپ سے دور ہوئی تھی۔ زارا میرے بچے اب بھی باپ سے خفا ہو، تم نے مجھے اپنی قسم سے باندھ رکھا تھا زارا، ورنہ میں تم سے کب غافل ہوا۔ یوسف سے اس کی زندگی میں برابر میں بات کرتا رہا ہوں، اور جتنی خوبصورت ظاہری شکل و صورت کا تھا وہ، اس کا دل اس سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی ولید کے متعلق کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ اللہ میرے بیٹے کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ زارا میں جانتا ہوں کہ یہ گھر تمہارے لیے بہت خاص ہے، یہاں یوسف کی یادیں ہیں، لیکن اب جب وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے تو تم اور بچے یہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ میرا جو کچھ بھی ہے وہ تم تینوں بہن بھائیوں کے لیے ہی ہے۔ میری جائیداد میرے تینوں بچوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ میں اپنی زندگی میں ہی تم تینوں کو تمہارا حق دینا چاہتا ہوں۔
तुम इस घर को बेच दो और अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ लाहौर चलो। तुम और बच्चे वहीं मेरी आंखों के सामने रहोगे तो मेरे दिल को भी तसल्ली होगी। महशम की जॉब शुरू हो चुकी है, मगर महमश और सैफ़ी भी पढ़ रहे हैं, और तीनों तो खैर अभी बच्चे हैं, मगर महमश और मैसफ की पढ़ाई पूरी करते होते ही मैं उनको अपने साथ बिजनेस में सेट कर लूँगा। सफ़ेद दुपट्टे में खामोशी से सर झुकाए बैठी ज़ारा को देखकर सरफराज साहब धीरे धीरे से बोले थे, बेटे की बाप की बात पूरी होते ही ज़ारा ने अपना झुका सर उठा के उन्हें देखा था। आपने ऐसा सोचा भी कैसे बाबा कि मैं अपने यूसुफ का ख्वाब नगर छोड़कर आपके साथ चली जाऊंगी? ये घर यूसुफ ने बहुत अरमान और चाह से बनाया था। यहाँ वो अपने बेटों को परवान चढ़ते फलते फूलते देखना चाहते थे। इस घर की बुनियादों में उनकी ख्वाब, आरज़ुएं और तमन्नाएं पेवस्त हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे बच्चे यहीं रहेंगे, यहीं उनकी नस्लें परवान चढ़ेंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी बाबा। ना ही मेरे बच्चों को आपकी जायदाद में से कुछ सदका खैरात चाहिए। मुझे यूसुफ ने सिखाया है कि किस तरह कड़े वक्त में अपने आप को मजबूत करके जिया जाता है। मुझे ये हुनर आ गया है, इसलिए मैं भी जी ही लूँगी। मुझे और मेरे बच्चे को आपकी हमदर्दी और नवाज़ाशात की ज़रूरत नहीं है। यूसुफ इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर अपने तीनों बड़े बेटों को इस काबिल कर गए हैं कि वो अपने ज़ोरे बाजू पे मुझे कमा कर खिला सकें और अपने तीनों छोटे भाइयों को भी पाल सकें। आपकी मदद के बिना मैं और मेरे बच्चे जी सकते हैं, भूख से नहीं मरेंगे हम। मैंने आपको कसम दी थी कि आप मेरे या यूसुफ के मरने पर यहाँ नहीं आएंगे, मगर फिर भी आपने मेरी दी हुई कसम तोड़कर यहाँ आ गए हैं। ज़ारा शाकी लहजे में बोली थी। मैं कफ़ारा अदा करके आया हूँ ज़ारा। उसकी बातों पर दर्द से तड़पते सरफराज साहब फ़ौरन बोले थे, नहीं करना चाहिए था आपको बाबा। आप सब लोग मैं यूसुफ को काफिर मानते थे, मगर देखिए उस काफिर की मौत नमाज के दौरान सजदे की हालत में हुई है। वाकई ठीक कहा आपने। अल्लाह ने खुद ही मेरे शोहर को मुनाफिक और काफिर कहने वालों का मुंह तोड़ दिया है। लेकिन मेरे दिमाग से दाग कभी नहीं मिटेगा कि वलीद के साथ मेरे सगे बाप भी मेरे शोहर पर शक करने वालों में शामिल थे। यूसुफ एक नेक और साफ दिल शख्स थे। वो सब कुछ जानते हुए भी आपसे राब्ते में थे, और ये उनकी प्यारी आदतें, खूबसूरत इखलाक और बड़े ज़र्फ़ का तकाजा ही था कि मैं ना ही इतनी खुश इखलाक हूँ और ना ही इतनी आला ज़र्फ़ की कि अपने यूसुफ पर बहतान लगाने वालों को माफ़ कर दूँ। आपने अपने दामाद के साथ मिलकर मेरे यूसुफ को गलत समझा था, इसलिए मैं आपको भी माफ़ नहीं करूँगी। 6 सालों में आपने आपके फ़िरौन सिर्फ दामाद ने एक बार भी मेरे यूसुफ को इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि आप लोग गलती पर थे। और मुझे इस बात का भी यकीन है बाबा कि अगर आपको अपनी कसम से मजबूर ना करती तो आप सारा के घर को बचाने के लिए अपने छोटे दामाद के हाँ में हाँ मिलाते हुए मुझसे खुद ही कतई ताल्लुक़ कर लेते। यूसुफ आपसे राब्ता नहीं रखते तो आप अपने बेटे जैसे इस यूसुफ को खुद भी मुँह ना लगाते। इसलिए अब मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आप सुबह ही सारा को देकर वापस चले जाएं और जाने से पहले कसम खाएं बाबा। कसम उठाएं अपने उस रब की, अब दोबारा में ही चौखट पर आएंगे और ना ही बिन माँ या बाप का समझ कर मेरी औलाद से कोई हमदर्दी जताएंगे। वास्ता है आपको अल्लाह का और उसके रसूल का, मेरे जीते जी आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, और यूसुफ के बाद अगर मैं आपके सामने मर भी गई ना तो मेरे मरने के बाद मुझे रोने मत आइएगा। इस बार कसम को ना तो आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा और ना ही उसका कफ़ारा अदा कीजिएगा, वरना रोज़े क़यामत में आपसे जवाब तलब करूँगी। रोते हुए बोलती वो उन्हें साकित बैठा छोड़कर अपने रूम से बाहर चली गई थी। उसने एक बार भी अपने बाप को अपनी कसम की जंजीर में बांध कर बेबस कर दिया था। ज़ारा अपने बाबा से शदीद बदगुमान थी, और उसकी बदगुमानी सरफराज साहब दूर करते इससे पहले उसने उन्हें मज़ीद एक और कसम में जकड़ कर बेबस कर दिया था। वो अपने बेबस बाप की मजबूरी, उनकी तड़प, उनका दर्द समझने के बजाय मुसलसल उन्हें आजमाइश में डाल रही थी। वो दर्द से बहती अपनी आंखों को पोंछते हुए उठे थे, और तब भी उनकी नज़र खामोश दरवाजे पर खड़े फाते पर पड़ी थी। चले बाबा, ज़ारा को ना पहले हमारी ज़रूरत थी और ना अब है। पहले उसके लिए उसका शोहर ही काफ़ी था, अब उसके साथ उसके बच्चे मौजूद हैं। आपकी बेटी इसके लिए वाकई उसका असल कोई मानी नहीं रखता। ये वो ज़ारा नहीं है जो आपकी बेटी और मेरी बहन थी। ये अब सिर्फ ज़ारा यूसुफ इब्राहिम है, जो यूसुफ की महबूब बीवी अपने बच्चों की माँ है। यूसुफ थके थके लहजे में बोलता हुआ बाप का हाथ थाम कर बाहर चला गया था। यूँ बेबस और गमगीन से सरफराज इब्राहिम उसी रात फाते समेत उसके बीवी बच्चों और रोती बिलखती सारा को भी ज़बरदस्ती अपने साथ लाहौर ले गए थे। उनके जाते ही ज़ारा अपने बेडरूम की खिड़की में खड़ी बरसती आंखों से उन्हें अपने घर से जाता देखती रही थी।
یوسف کی موت کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ یوسف کا غم سب کے دلوں سے کم ہو چکا تھا۔ اس کی فیملی بھلے اسے فراموش کر سکتی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ آخرکار صبر آ ہی گیا تھا، یا شاید انہوں نے ایک دوسرے کو سہارا بننے کے لیے اپنے اپنے غموں کو دلوں میں چھپا کر نارمل نظر آنا شروع کر دیا تھا۔ علی بھی یوسف کی موت کے بعد 15 دن بعد ترکی سے آ کر ان سب سے مل کے جا چکا تھا۔ اسے یوسف کے اچانک موت سے شدید صدمہ پہنچا تھا، مگر وہ یوسف کے جنازے میں شرکت نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کے بابا ان دنوں خود موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر یوسف کے انتقال کے 1 دن بعد ہی علی کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یوں وہ یوسف کے انتقال کے کوئی 15 دن بعد یوسف کے کچھ ترکی دوستوں کے ساتھ تعزیت کے لیے پاکستان یوسف و زارا کے خواب نگر چلا آیا تھا، جہاں وہ میشم کے گلے لگ کر اپنے اتنے پیارے دوست کی اتنی جلدی جانے پر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہ یوسف کے ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ بھلے ہی شادی کے بعد یوسف نے پاکستان میں قیام کر لیا تھا، مگر علی اور یوسف کے دلوں میں ان کے بیچ عارضی دوریوں نے کوئی فاصلہ نہیں آیا تھا۔ علی یوسف کا اس وقت کا دوست تھا جب یوسف فرائن ہوا کرتا تھا۔ میشم کے بعد مہمش، محسف اور تینوں چھوٹوں سے مل کر وہ مزید ملول ہو کر رہ گیا تھا۔ یوسف کے سارے بیٹوں میں اسے اپنے مرحوم بیٹے دوست کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسے تھے۔ ان کے لیے علی کو اللہ کی اس مصلحت پہ ڈھیروں پیار آیا تھا کہ اس کے دوست کے 6 بیٹے دکھنے میں ہو یوسف کی کاپی تھے۔ ان سب بھائیوں کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر یوسف کے چاہنے والے اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف کے باقی دوست بھی یوسف کے بیٹوں سے مل کر رنجیدہ دلوں کے ساتھ واپس ہوٹل جا چکے تھے۔ یہ احتیاط علی نے ہی زارا کی وجہ سے کی تھی۔ زارا کی عدت کی وجہ سے اس نے سب غیر مردوں کے ساتھ ہوٹل میں ہی قیام کرنا مناسب سمجھا تھا۔ 1 مہینے پہلے رینا بھی پورے 2 ماہ بھاوج اور بھتیجوں کے ساتھ گزار کر واپس چلی گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اب اکیلے پن اور تنہائی کا شکار تھی۔ وہ اپنے پہلے شوہر ہنری کے بعد مزید 2 شادیاں کر چکی تھی، مگر دونوں شادیاں بری طرح ناکام ہوئی تھیں۔ اس کے دوسرے شوہر نے اسے بہت زیادہ مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا تھا، اس لیے اس نے پولیس کمپلین کر کے اس کو اریسٹ کروا دیا تھا اور پھر اس سے طلاق لے لی تھی۔ اس کی دوسری شادی 2 ماہ ہی مشکل سے چل سکی تھی۔ اس شادی کی ناکامی کی بڑی وجہ یوسف کو یہی بتائی تھی کہ وہ شخص بلا کا لالچی اور بد فطرت تھا۔ اس کے بعد اس نے تیسری شادی اپنے مینیجر کے بیٹے سے کی تھی، مگر اس کی تیسرے اور کم عمر شوہر کو بھی اس نے اسی بنا پر چھوڑ دیا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے اپنے کم عمر لڑکیوں کے پاس جاتا تھا، جو رینا سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تیسری شادی بھی اس نے بمشکل 6 ماہ میں ہی توڑ ڈالی تھی۔ تیسری شادی ٹوٹنے کے بعد رینا ایک بار پھر اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بڑے سے گھر میں بدروحوں کی طرح چکراتی پھرتی تھی۔ ان دونوں شادیوں سے بھی رینا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے ہنری کو اولاد نہ ہونے کے لیے قصوروار سمجھتی تھی، اپنی ان 2 شادیوں کے بعد اس پر کھلا تھا کہ وہ بھی اولاد پیدا کرنے کی اہل نہیں ہے۔ اس کے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے یوسف اسے اپنے پاس پاکستان آنے کو کہا تھا، اور وہ خود یہاں اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ ان سب کے ساتھ وہ کافی حد تک بہل جاتی تھی، مگر رینا کو اپنا ملک چھوڑنا کے آنا منظور نہیں تھا، اس لیے اس نے یوسف کو منع کر دیا تھا۔ ہاں، بس وہ یوسف کے بلانے پر کچھ دنوں کے لیے رکنے اس کے گھر چلی آتی تھی۔ اسے اپنے بھتیجوں سے بہت محبت تھی، جو ہو اس کے بھائی کی صورت تھے۔ میشم کو وہ بچپن سے ہی سیم بلاتی تھی۔ مہمش اور محسف کے لیے اس کے لیے حامی اور سیفی تینوں خرگوش اس کے لیے کیوٹ سے رومی، میران، رونی جونیئر اور محمود ہیڈی تھا۔ اکثر زارا اپنے بیٹوں کے ان بگڑے ہوئے ناموں کو سن کر یوسف سے الجھ پڑتی تھی کہ اس کی بہن نے بچوں کے اچھے بھلے اردو ناموں کو امریکن انگلش لہجے میں چھوٹا کر کے بولنے کے چکر میں بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یوسف نے بیوی کے اعتراض پر زارا کے سامنے ہی کئی بار رینا کو اپنے سب بیٹوں کے پرفیکٹ نام بولنے کی کوشش بھی کروائی تھی، مگر رینا اس معاملے میں معذوری ظاہر کر دیتی تھی۔ تبھی زارا بھی منہ بناتے ہی صحیح، مگر یہ حقیقت قبول کر چکی تھی کہ اس کے سسرال والے واقعی کورے انگریز تھے۔ یوسف کی موت کے بعد مہمش اپنی پھپھی کو پاکستان میں ہی رکنے کے لیے کہا تھا۔ بھلے وہ نان مسلم تھی، مگر اس کے باپ کی بہن تھی اور اس کی شکل و صورت میں ہو یوسف جیسی تھی، اس لیے یوسف کے بچوں کو بھی اس سے بہت انسیت تھی۔ مگر رینا وہاں اپنے گھر بار اور بزنس چھوڑ کے ایسے نہیں واپس آ سکتی تھی۔ پھر اسے جس آزادی اور آسائشات کی عادی تھی، وہ یہاں تھی ہی نہیں، اس لیے وہ بھتیجے کے لاکھ روکنے کے باوجود واپس لوٹ گئی تھی، اور رینا کے جانے کے ہفتے
بھر بعد ہی رینا کے مینیجر نے کال کر کے بتایا تھا کہ رینا نے کیسینو میں جوا کھیلنے کے دوران اپنا سارا مال ہار دیا ہے اور اسی صدمے کے زیر اثر اس نے بے تحاشا نشہ کر کے خود ہاتھ کی نسوں کو بے دردی سے کاٹ کر خود کو مار ڈالا ہے۔ محشم اور زارا کے لیے رینا کی موت کی خبر شدید دکھ کا باعث تھی۔ ابھی تو وہ یوسف کے غم سے نہیں ابھرے تھے اور یوسف کے بعد اس کی آخری بہن بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی، مگر رینا کے جوئے اور نشے کی حالت میں مرنے کی خبر نے محشم کو اس سے بدظن کر دیا تھا۔ ایک تو پہلے اس کے دل میں اس بات کا ملال تھا کہ ولید کی نظروں میں اس کے باپ کو گرانے والی اس کی سگی پھوپھو تھی، لیکن گھر کے غمزدہ ماحول کو دیکھتے ہوئے ماں کے سمجھانے پر محسف نے بھی پھوپھی سے اس بارے میں باز پرس نہیں کی تھی، اور اب تو وہ دنیا سے ہی جا چکی تھی۔ سارے گلے شکوے اس کی موت کے ساتھ ختم ہو چکے تھے۔ اپنے باپ کے ساتھ اسی دنیا میں آنے والی پھوپھو کی موت وہ واحد وجہ تھی کہ جو محشم کو رینا کی موت کے بعد امریکہ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ زارا نے بھی بیٹے کو اسی لیے امریکہ بھیجا تھا کہ اگر یوسف زندہ ہوتا تو اپنی بہن کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ضرور جاتا، لیکن یوسف اب زندہ نہیں رہا تھا اور محشم کو بھی باپ کے حصے کا فرض ادا کرنا تھا، اس لیے اس نے امریکہ جا کر پھوپھی کی آخری رسومات پوری کر دی تھی اور 2 دن بعد ہی واپس چلا آیا تھا۔ رشتوں کے نام پر بس ایک اپنے بچے ہی موجود تھے۔ سارا اکثر اسے کال کرتی رہتی تھی، بہن سے بات کر کے زارا کے دل کو تسلی مل جاتی تھی۔ سرفراز صاحب کا فون آ بھی جاتا تھا، مگر ان سے زارا کے بجائے بس ان کے تینوں بڑے بیٹے ہی بات کیا کرتے تھے۔ محشم بھی اپنی جاب جوائن کر چکا تھا، اس لیے زارا چاہتی تھی کہ اب مزید 3-4 سالوں میں جزا کی رخصتی بھی ہو جائے، اس لیے اس نے عدت سے نکلتے ہی سب سے پہلا کام جو شروع کیا تھا وہ اپنے بہت ارمانوں سے محشم کی بری جمع کرنے کا تھا۔ یوسف کی خواہش تھی اس کے تینوں بیٹوں کی اسی کی طرح چھوٹی عمروں میں شادی ہو، اس لیے زارا نے اپنے سالوں سے کی گئی سیونگز کا استعمال اپنے تینوں بیٹوں کی بری پر کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یوسف زارا کے لاکھ ٹوکنے پر بھی پیسے کو جمع کرنے پر بھروسہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بس اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کی حد تک ہی سیونگ کا عادی رہا تھا، پھر بھی ان سب کے لیے اتنا پیسہ تو جوڑ ہی لیا تھا کہ اس کے بعد زارا آرام سے کچھ سالوں تک تو اپنے بچوں کے ساتھ بے فکری کی زندگی گزار سکتی تھی۔ اس کے سوا کچھ سالوں تک اس کے حامی سیفی بھی اس قابل ہو جاتے کہ گھر کا بوجھ اٹھانے میں محشم کی مدد کرنے لگتے۔ گھر کی گاڑی چلتی ہی رہتی، اس لیے زارا نے اپنے پس انداز کی ہوئی رقم گھر میں لگانے کی بجائے اپنے تینوں بیٹوں پر لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اکثر ہی دونوں بڑے بیٹوں کے یونیورسٹی اور جاب پر جانے کے بعد تینوں چھوٹے خرگوشوں کو اسکول کی چھٹی کروا کر اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے اپنی بڑی تینوں بہوؤں کے لیے کافی سارا زیور بھی بنوا لیا تھا۔ اسے بہت ارمان تھا جزا کو اپنے اس خوبصورت سے خواب نگر لانے کا، اور اگر اللہ اسی کی زندگی میں اس کے حامی اور سیفی کے لیے بھی کوئی سبب بنا دیتا تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی۔ اس کے ذہن میں محشم کے سوا حامی اور سیفی کی دلہنوں کا بھی خیال موجود تھا، اسی لیے اس نے جزا کے سوا حامی اور سیفی کی دلہنوں کے لیے جولری کے سوا مختلف قسم کا ضرورت کا سامان لا کر اسٹور میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب کام وہ تینوں بیٹوں سے چھپ کر کیا کرتی تھی، مگر ایک دن تینوں خرگوشوں کے ذریعے اس بات کا بھنک محشم کو بھی لگ گئی تھی اور وہ دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر ماں سے بات کرنے پہنچ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے ماما؟ یہ آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ ڈیڈ کو گئے ہوئے بھی اتنا عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ آپ کو ہماری شادی کی فکر لگ گئی اور آپ نے اپنا پیسہ فضول چیزوں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ اسے آپ اپنی ضرورت کے لیے رکھیں، مہران اور مہود کے لیے، اپنے اچھے برے وقت کے لیے۔ ہماری شادیوں کا وقت جب آئے گا ہم اپنے لیے خود یہ سب کر سکتے ہیں، محشم مام سے خفگی سے بولا تھا، اور وہ تینوں خرگوشوں کو سلانے کے بعد بیڈ پہ بیٹھی ان کے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ یوسف کے بعد اس نے تینوں چھوٹوں کو اپنے پاس سلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ میرے دل کا ارمان ہے شامی، مجھے مت روکو، میں اپنی زندگی میں تم تینوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی اب میری کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جن پہ میں فضول پیسہ برباد کروں؟ یہ تمہارے ڈیڈ کا پیسہ ہے، اچھا ہے تم تینوں پر ہی لگے، اور میرے تینوں خرگوشوں کے لیے تم لوگ ہو نا، ان کی مجھے فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے سر پر بھی تمہارے جیسے 3 بھائی موجود ہیں، مگر تمہارے سر پر میرے سوا کسی بڑے کا ہاتھ موجود نہیں ہے۔ زارا نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور تینوں بھائی بھی تینوں خرگوشوں کو ایک طرف کر کے ماں کے سامنے ہی بیڈ پہ بیٹھ گئے تھے۔ مما یہ سب ٹھیک ہے، آپ بھائی کے لیے کریں جو کرنا چاہتی ہیں، ان کی شادی کی عمر بھی ہے اور ان کا نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی، پہلے پڑھ لکھ جائیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، کمانے لگیں، ان سب کے لیے کم سے کم 5-6 سال لگیں گے، تب تک ہم شادی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ محمش نے بھی دبے دبے لہجے میں ماں سے کہا تھا۔
ہاں تو میں نے کب منع کیا بیٹا؟ کرو نا جو تم کرنا چاہتے ہو، پڑھو لکھو کچھ بنو پھر شادیاں کرنا، مگر میرے دل میں جو ارمان ہے انہیں پورا کر لینے دو مجھے۔ ویسے بھی یوسف کے بعد میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب سانسوں کی یہ دوڑ ٹوٹ جائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جلد از جلد میں یوسف کے پاس چلی جاؤں، اس کے بنا اکیلے مجھ سے جیا نہیں جاتا۔ ویسے میرے بعد تم سب اکیلے کیا دیکھو گے؟ زارا نے گلوگیر لہجے میں کہا تھا، مگر اس کے بعد پہ ان تینوں بیٹوں کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ دس از ٹو مچ ماما، آپ دونوں میاں بیوی کتنے خود غرض ہیں۔ نہ ڈیڈ نے ہمارے لیے سوچا اور نہ آپ کو ہماری فکر ہے۔ وہ بھی اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ دونوں کی ایک دوسرے کے لیے خود غرض محبت ہے جو صرف ایک دوسرے کے لیے سوچتی ہے۔ آپ دونوں نے سوچا ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈیڈ کے بعد آپ کو جینے کی تمنا نہیں رہی، مگر ہم آپ کے بنا کیسے جئیں گے یہ بھی نہیں سوچتی آپ۔ اگر اسی خود غرضی کا نام محبت ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دنیا کے کسی بھی بچے کے والدین کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایسی محبت نہ ڈالیں۔ معیشہ ماں کی بات سن کر پل بھر میں جذباتی ہو گیا تھا۔ باپ کے بعد اس کی ماں بھی اس کا واحد سہارا تھی، مگر اسے ان سب سے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ وہ جو اتنی آسانی سے ان بھائیوں سے دور جانے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ زارا بیٹی کی بات سن کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو میری جان، میری محبت خود غرض ہے، بلکہ یہ محبت نہیں عشق ہے۔ وہ عشق جو میں تمہارے ڈیڈ سے کرتی ہوں، اور مجھے اپنا عاشق بنانے میں تمہارے ڈیڈ کا ہی ہاتھ ہے۔ جانتے ہو کیسے؟ چلو میں تم تینوں کو اپنے ماضی میں لے کر چلتی ہوں، اس زارا ابراہیم سے ملوانے جو لاہور میں رہنے والے سرفراز ابراہیم کی بیٹی تھی، ایک عام سی زندگی گزارنے والی عام سی لڑکی تھی۔ وہ کس طرح خود سے لاکھوں میل دور بیٹھے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے مشہور پلے بوائے رائن اینڈرسن سے ملی، اور کس طرح پہلی نظر میں اس کی اسیر ہو گئی۔ آج تم لوگوں کے ذہن میں پنپتے ان سارے سوالوں کا جواب میں تمہیں دوں گی جن کے بارے میں تم بچپن سے جاننا چاہتے ہو۔ آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہارے انگریز باپ سے میری جیسی عام سی لڑکی سے شادی کیسے اور کن حالات میں ہوئی، اور کیا وجہ ہے جو میں اپنے یوسف سے اتنا عشق کرتی ہوں۔ زارا نے دھیرے دھیرے بولتے اپنے سامنے بیٹھے اپنے تینوں جوان بیٹوں کو دیکھا، اور ایک پل کو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو ہمت دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ مہمش کی نظریں بھی کالی چادر کے حالے میں قید اپنی ماں کے چہرے پر تھی، جو بقول یوسف کے زارا اب بھی اتنی خوبصورت تھی اور حسین تھی کہ یوسف ابراہیم ایک بار پھر اس کے عشق میں فنا ہونے کو دل و جان سے تیار تھا۔ آئی ایم سوری یوسف، آج مجھے تم سے کیا وعدہ توڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے زیر لب بڑبڑائی تھی، اور اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس بھری تھی، اور تینوں بیٹوں کی سوالیہ نظریں اپنے چہرے پر مرکوز دیکھ کے اس نے شروعات سے لے کر آخر تک اپنی تاریک ماضی کا ایک ایک تاریک ورق ان کے سامنے پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تینوں بھائی ساکت سے بیٹے ماں کی زندگی کے اس کرب آمیز ماضی کو سن رہے تھے، جن سے گزر کر زارا ابراہیم کی ذات سونے سے کندن کے روپ میں ڈھلی تھی، اور کیلیفورنیا کے ایک مشہور پریسٹ ٹریسٹن اینڈرسن کے گھر میں 3 ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچوں میں سے ان کا اکلوتا بیٹا رائن اینڈرسن کس طرح بے راروی کی زندگی گزارتے گزارتے اچانک صراط مستقیم پر چل پڑا تھا۔ زارا نے بیٹوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اس نے سب کچھ صاف صاف بیٹوں کو بتا دیا تھا۔ یوسف نے مجھ جیسے معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی سے شادی ہی نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھے ملنے والی اس نئی زندگی کا ذریعہ بنے تھے، جو زندگی اللہ نے خاص طور پر مجھے ان کے لیے ہی عطیت کی تھی۔ رائن ایک ایسا شخص تھا جو پیدائشی امیر و کبیر تھا، اور اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، جس کی وجاہت و خوبصورتی پر لاکھوں جوان دل دھڑکتے تھے۔ وہ چلتا تو ہوائیں رقص کرتی تھی، بولتا تو چاروں سو خوشبوؤں کا بسیرا ہو جاتا تھا۔ جتنا حسین وہ خود تھا، اس کی زندگی اس سے زیادہ حسین و رنگین تھی۔ نائٹ کلبز، پارٹیز، شراب و شباب اس کی زندگی کا لازمی جز تھے۔ وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں سان فرانسسکو میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، جہاں اس کی زندگی بہت رواں دواں، شاد و فرحاں سی گزر رہی تھی، مگر پھر یونیورسٹی میں اس کی ملاقات مجھ سے ہو گئی تھی۔ اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ کوئی عام سی محبت نہیں تھی، بلکہ اتنی شدید، خالص، شفاف اور پاکیزہ تھی، جو آگے چل کے اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اس نے ہدایت پائی، اور ایسی ہدایت کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نے پلٹ کر اپنی پرانی زندگی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ رائن اپنی آدھی زندگی عیش پرستی میں کاٹی تھی، مگر دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نے بہت زیادہ صعوبتیں برداشت کی۔ اپنے عیش و عشرت بھری زندگی کو چھوڑ کر وہ بالکل خالی ہاتھ ہو گیا تھا، اور صرف اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کیا تھا۔ مگر میں نادان تھی نا، میں جان ہی نہیں سکی کہ میرا وہ رب جو نہایت رحیم ہے، وہ جب جس کو چاہے
ہدایت کے نور سے نواز کر اپنے پسندیدہ اور نیکوکار بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ مجھے شروعات میں ولید فاروقی کی طرح اپنے پیدائشی مسلمان ہونے پر بہت فخر تھا۔ میں نے ولید کی ہی طرح اسے اپنے تکبر سے مجبور ہو کر رائن کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نہایت حقارت اور اس گھمنڈ میں ٹھکرا دیا کہ مجھ جیسے پیدائشی مسلمان کو اس غیر مسلم پلے بوائے نے اپنانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے۔ کراہت ہوتی تھی مجھے اس خیال سے کہ اس حرام کھانے والے اور حرام زندگی گزارنے والے شخص نے میرے جیسی پرہیزگار لڑکی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ شاید میرا غرور، یہی غرور میرے رب کو پسند نہیں آیا تھا اور مجھے اللہ نے بری منہ کے بل گرایا تھا۔ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا، اللہ نے مجھے میرے تکبر کی کڑی سزا دے کر مجھے دکھایا کہ میں جو کل تک اس کی تخلیق کردہ بندوں سے گھن کھا رہی تھی، اب خود قابل کراہت ہو گئی ہوں۔ میرے ٹھکرائے جانے کے باوجود میرے ساتھ ہونے والے حادثے پر جو شخص سب سے پہلے مجھے دیکھنے ہاسپٹل پہنچا وہ رائن تھا۔ وہ میرے اوپر ٹوٹی قیامت کا سن کر بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رویا تھا۔ میرے ساتھ ہونے والے حادثے کے اگلے دن ہی اس نے تمہارے دادا رسکن اینڈرسن دہشت گرد حملے میں مارے گئے تھے۔ رائن پر ایک ساتھ دو دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ میں ہاسپٹل سے اپنی پھپھو کے گھر جا چکی تھی، تب میں نے دنیا کا اصل روپ دیکھا تھا۔ میرے جیسی داغدار لڑکی کو سب سے پہلے ٹھکرانے والے غیروں سے پہلے میرے اپنے ہی تھے۔ سب سے پہلے مجھ سے میری سگی پھپھو نے گھن کھانی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو مجھ سے محبت سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اسے میرے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے گھر کے روم سے نکال کر انہوں نے ایک ٹوٹے پھوٹے کاٹ کباڑ کے طرح گھر کے اسٹور روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ میرے بابا جو میری تباہی کے بعد مجھے گھر واپس لے کے جانے آئے تھے، انہوں نے اپنی بہن کا سلوک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ جب امریکہ جیسے آزاد معاشرے میں رہنے ان کی سگی بہن میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے تو پاکستان میں میرے ساتھ کیا کچھ برا نہ ہوگا۔ میں فاتح بھائی کے سالے اور اپنے کزن حیدر سے منسوب تھی، مگر میری بھابھی کو جب میرے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی سے میرا رشتہ توڑ دیا۔ رافع بھائی کا رشتہ حیدر کی بہن سے طے کر دیا تھا، مگر میری وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ میرے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے میری ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ بابا نے بیٹی کے بعد بیوی کو شدید بیماری اور اپنی بہو کی تیز دھار زبان کے جو جوہر دیکھے تھے، پھر بھی میرے ساتھ اپنی سگی بہن کا سلوک دیکھ کر وہ ٹوٹنے لگے تھے، اندر ہی اندر ختم ہو رہے تھے۔ تب وہی رائن جو اس دوران آمنہ پھپھو اور پھپھا جان سے مل کر مسلمان ہو چکا تھا، ایک نئی پہچان یوسف بن کر سب کے سامنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھ جیسے زمانے کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو میرے بابا کے سامنے رو رو کر ان سے مانگ لیا۔ اندھا کیا چاہے تو آنکھوں کے مستاق۔ بابا اور پھپھا جان نے فوراً ہی میرا نکاح ان سے کروا دیا۔ ہماری شادی والے دن بھی یوسف نے میرے گنہگاروں کو بھی ڈھونڈ نکالا اور انہیں ان کی عبرتناک سزا انجام تک پہنچایا تھا۔ مگر ان سب کے لیے انہوں نے جس گینگسٹر کا سہارا لیا تھا، اس نے میرے ان مجرموں کے بدلے یوسف سے اس کے باپ کی جائیداد میں سے ان کے حصے کے سارے شیئرز مانگے تھے، جو انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس گینگسٹر کے حوالے کر دیے تھے تاکہ ان مجرموں کو کیفرے کے دار تک پہنچا سکے۔ یہ بات مجھے پاکستان آنے کے بعد تمہاری دادی نے بتائی تھی۔ شادی کے بعد یوسف کے ساتھ میں پاکستان آ گئی تھی، مگر پاکستان آتے ہی میرے بچپن کے منگیتر کو جب میری شادی کی خبر ہوئی تو وہ غصے میں پاگل ہو کر گھر سے چلا گیا۔ رافع بھائی بھی اس کے ساتھ ہی تھے، اور پھر اسی دن کار ایکسیڈنٹ میں حیدر اور رافع بھائی دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ میرے لیے ایک کے بعد دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ میں جو پہلے ہی خود پر گزری قیامت کے بعد آدھی پاگل ہو گئی تھی، بھائی کی موت کے صدمے نے مجھے مکمل حواس کھونے پر مجبور کر دیا تھا۔ حیدر میں خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے موت کے صدمے سے خالہ بھی چل بسی۔ میں خود کو بیک وقت رافع بھائی، حیدر اور خالہ کا قاتل سمجھتی تھی، اس لیے اپنی بربادی کے بعد یہ غم مجھے پاگل کرنے کو کافی تھا کہ میرا جوان جہان بھائی، کزن اور خالہ میری وجہ سے موت کی نیند سو گئے تھے۔ پے در پہ ان صدمات نے مجھے پاگل پن اور جنون کے دورے پڑنے لگے تھے۔ ایسے میں میرا پاگل پن برداشت کرنے والے، مجھے سنبھالنے والا اور کوئی نہیں، میرے یوسف تھے۔ تم لوگ اندازہ کر سکتے ہو میرے بچوں، اس شخص کے ظرف کا جو اپنی نیم پاگل بیوی کا جنون اور پاگل پن سہتے ہوئے اسے مار بھی کھائے، اس کی جھڑکیاں بھی سنے اور اسے پاگلوں جیسی محبت بھی کرے۔ تم اس شخص کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہو بچوں، جو اپنی بیوی کے ایک ناجائز اولاد کی موت کے صدمے پر تڑپ تڑپ کر رویا ہو۔
اور وہ اولاد جو اگر پیدا بھی ہوتی تو خود اپنی ماں کی نظر میں باعث نفرت ہوتی، مگر یوسف کو اپنی محبوب بیوی کی وہ ناجائز اولاد بھی قبول تھی جسے وہ اپنا نام دینے اور پالنے کو تیار تھا۔ کہ تم کسی مرد کو اتنا بڑا ظرف دیکھا ہے جتنا میرے یوسف کا تھا؟ انہوں نے ایک ناجائز بچے کو میرے ماں باپ اور سب رشتہ داروں کے سامنے اپنی اولاد کہا تھا۔ مجھ پر ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ جب میرے پاگل پن سے پریشان ہو کر میری پیار کرنے والی ماں مجھ سے عاجز آ گئی تھی۔ وہ مجھے پاگل خانے بھیجنا چاہتی تھی، لیکن یہاں بھی میرے دیوانے یوسف نے ہی مجھے اور میری ماں کے فیصلے کے بیچ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے دل کو اس بات سے سخت دھچکا لگا تھا کہ اماں مجھے ایک مینٹل اسائلم بھیجنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ مجھے لے کر پھوپھو آمنہ کے ہاتھ چلے گئے تھے۔ وہ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید ہی نہیں ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ میں دوبارہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں واپس آ جاؤں گی، اور یہ ان کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہی تھا جو جیت گیا۔ یوسف کے بے تحاشا پیار، توجہ اور کیئر سے میں مکمل صحت یاب ہو گئی تھی۔ ہماری آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یوسف جسے خوشی سے پاگل ہو گئے تھے، اور ہم لوگوں نے اپنا ایک نیا چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا۔ تمہاری دادی بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی، وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ پھر اللہ نے میرے شامی کو ہماری زندگی میں بھیج دیا، جو اتنا مبارک ثابت ہوا کہ اس کے بعد تم بھائیوں کی آمد کے ساتھ اللہ نے ہم پر خوشیوں کی بارش کر دی۔ یوسف کا صبر، ان کے برداشت اور ان کا اللہ پر توکل ہی تھا جس نے ہماری زندگیوں کو گلے گلزار کر دیا تھا۔ ایک کٹر عیسائی مبلغ کے اکلوتے بگڑے ہوئے بیٹے کو اللہ نے اس قدر مکمل ہدایت دی کہ رائے نے جب یوسف کا روپ دیکھا تو اپنی پچھلی زندگی کی آسائشوں کو بھلا کر کروڑوں اربوں کی دولت کو بھی برطرف کر دیا۔ میرے یوسف نے ہمیں رزق حلال کھلانے کے لیے پوری زندگی کڑی محنت اور مشقت کے ساتھ گزاری اور اپنے زور بازو پر کمایا۔ ہم نے زیرو سے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا، مگر پھر بھی میرے اللہ نے ہمیں اپنی ہر نعمت سے نوازا، اور میرے یوسف کو ایک خوبصورت زندگی کے ساتھ خوبصورت موت بھی ملی، اور وہ اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچ گئے۔ اب بتاؤ شامی میری جان، میں کیسے اپنی یوسف کے عشق میں خود کو ڈوبنے سے روکوں؟ کیسے خود غرضی کا مظاہرہ نہ کروں؟ کیسے میں اس کے بنا زندگی گزارنے کی تمنا کروں؟ کیسے میں اپنی یوسف کی یادوں کو یاد نہ کروں؟ حامی میری جان، تم ہی بتاؤ، زارا نے بیٹوں سے پوچھا تھا جن کے چہرے پر ماں باپ کی آبلہ پائی سے طے کی گئی زندگی کے سفر کے بارے میں سن کر آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ تم سب میرے زندہ رہنے کی وجہ ضرور ہو، مگر میری زندگی تو یوسف ہی تھے۔ جب وہ ہی نہیں رہے تو میں ان کے بنا کب تک زندہ رہ سکتی ہوں؟ سارا جیسے سالوں کی مسافت منٹوں میں طے کر کے آئی تھی، اس لیے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور ماں کو یوں زاروں کے تار روتے دیکھ کر میشم تڑپ کر ماں کے پاس آیا تھا اور روتی ہوئی ماں کو گلے لگا لیا تھا۔ دوسری طرف سے مہوش اور محسف آ کر ماں کے پیروں پر بیٹھ گئے تھے۔ وی آر ویری سوری ماما، ویری سوری، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ نے درد و ذیت کا اتنا کڑا سفر طے کیا ہے، اور آپ کے ہم سفر نے آپ کو چاہا ہی نہیں بلکہ آپ کی پرستش کی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم یوسف ابراہیم جیسے عظیم شخص کی اولاد ہیں۔ ماں کے گلے لگے میشم نے گلوگیر لہجے میں کہا تھا، اور وہ واقعی دل سے باپ کی عظمت کا قائل ہو گیا تھا۔ آپ ہمارے پراؤڈ پیرنٹس ہیں ماما، اور صرف آپ ہی ڈیڈ کے عاشق نہیں ہیں، ہم بھی ان کے عاشقوں میں شامل ہیں۔ مہوش آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور زارا بیٹوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ اور پھر یوسف کے انتقال کے 4 سال تک زارا اپنے بچوں کے ساتھ نہایت خوش و مطمئن رہی تھی۔ اس دوران میشم کا اسلام آباد میں ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ زارا اور باقی بھائی بھی میشم کے ساتھ ہی کچھ عرصے بعد اسلام آباد چلے گئے تھے۔ زارا کو بس جلد سے جلد جزا کے بالغ ہونے کا انتظار تھا، تاکہ وہ اپنی بھانجی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لا سکے۔ اس لیے روز بیٹے کو اس بات کی تلقین ضرور کرتی تھی کہ وہ اس کی بہو کو اسی طرح محبت کرے جیسے اس کے ڈیڈ زارا سے کرتے تھے، زارا کی اسی طرح عزت کرے جیسی عزت یوسف اپنی بیوی کو دیتا تھا۔ زارا نے میشم سے صاف کہہ دیا تھا کہ جزا اس کی لاڈلی بہن کی بیٹی اور اس کی پیاری بھانجی ہے۔ اس کے لیے اس کے باپ کے ناروا سلوک کا بدلہ میشم جزا سے لینے کے بارے میں سوچے بھی نہ، اور میشم ماں کی بات سن کر فوراً مسکرا دیتا تھا۔ اس کے دل میں بھلے ہی ولید کی طرف سے تھوڑا بہت میل تھا، مگر وہ اپنی جھیل سی شربتی آنکھوں والی گڑیا کے ساتھ اس کے باپ کی وجہ سے کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یوسف کے مرنے کے پورے 4 سال بعد ہی اس وقت ان کا یہ ارادہ منہ کے بل زمین بوس ہو گیا، جب ولید نے جزا کے آئے ہوئے ایک رشتے کی وجہ سے فاتح کے ذریعے اپنے بیٹے کو میشم سے طلاق دلوانے کا مطالبہ کیا تھا۔ میشم تو یہ بات سن کر بھڑک ہی گیا تھا، مگر زارا جس نے سالوں پہلے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ وہ ولید فاروق کی شکل اس وقت تک نہیں دیکھی جب تک ولید اس سے یوسف سے اپنے کیے کی معافی نہ مانگ لے،
لیکن اتنے سال بعد اپنے بیٹے کے اس سے خود سے کیا گیا یہ عہد توڑ کر میشم کے ساتھ ولید فاروقی کی چوکھٹ پر جانا پڑا تھا۔ جس وقت وہ اسلام آباد سے پنڈی کے ولید کے گھر پہنچی تو جزا گھر پر موجود نہیں تھی، اور ولید اتنے سالوں بعد سالی اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر پہ دیکھ کے ایک پل کو ششدر ہونے کے بعد نارمل ہو گیا تھا، جبکہ سارا پر بہن کو اپنے گھر پر دیکھ کر شادی مرگ تاری ہو گئی تھی۔ وہ زارا اور شامی سے بہت محبت سے ملنے کے بعد لپک چھپک بہن اور بھانجے پلس داماد کی خاطرداری کرنے کچن میں جانے لگی تھی، مگر زارا نے اسے فوراً روک کر اپنے سامنے بٹھایا تھا، اور ایک دو رسمی باتوں کے بعد زارا نے بہت سلیقے سے ولید کے سامنے اصل مدعے پر بات شروع کر دی تھی۔ اس نے پرانی باتوں کو بھول کر ولید سے کہا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی امانت اسے لینے آئے گی اور اس سے بس جزا کے بالغ ہونے کا انتظار ہے۔ جزا کے 18 سال کے ہوتے ہی وہ رخصتی کروانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ یہی بات اس نے بڑے سبھاؤ سے ولید سے کہی تھی، مگر ولید زارا کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے نہ صرف اس رشتے کو مزید برقرار رکھنے کے لیے صاف منع کر دیا تھا، بلکہ میشم کے سامنے ہی فوری طور پر طلاق کا بھی مطالبہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک دو بار یوسف کو منافق کہتے ہوئے اس کی اور میشم کی شدید بےعزتی کی تھی، جس کی وجہ سے وہیں موجود سارا تو شوہر کی ذلالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور میشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ولید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ وہ مر کر بھی جزا کو نہیں چھوڑے گا، چاہے اس پر خلا کا کیس ہی کیوں نہ کر دے، لیکن وہ نہ تو جزا کو چھوڑے گا اور نہ ہی اسے کبھی کسی اور کا ہونے دے گا۔ ولید میشم کی آنکھوں میں موجود تاثر دیکھ کے غصے سے پیچ و تاب کھا کے رہ گیا تھا، جبکہ زارا اس وقت بالکل خاموش تھی۔ وہ بمشکل بپھرے اور میشم کو زبردستی اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی تھی۔ شامی، یہ وقت غصے کا نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کا ہے۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ رشتوں میں بہت ساری تلخیوں کو پیدا کر چکا ہے، مگر تمہارے اور جزا کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے پرانی تلخیوں اور مزید کشیدگیوں کو اب ختم کرنا پڑے گا۔ میں ولید سے بات کرنے آئی تھی، مگر وہ میری بات ماننے کو راضی نہیں، نہ ہی اس رشتے کو لے کر اس کے اندر ابھی تک کوئی لچک پیدا ہو سکی ہے۔ لیکن تمہاری سارا خالہ تمہارے ساتھ ہیں، نانا جان تمہارے ساتھ ہیں۔ بھلے ہی میں بابا جان سے ولید کی وجہ سے ناراض ہوں، مگر میں جانتی ہوں کہ بابا تم سے اور جزا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ جزا اور تمہارے رشتے کو ولید کی ضد کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے، اس لیے تم بھی اپنی خالہ اور نانا جان دونوں کی ہر بات ماننا۔ میں رہوں نہ رہوں، مگر تم اس تعلق کو نہ توڑنا شامی۔ جزا کو یوسف اپنی بیٹی کہتے تھے، تم ان کی بیٹی کو کسی اور کا مت ہونے دینا، اس کا دھیان رکھنا اور اس کے باپ کے کیے کی سزا اس سے مت دینا۔ میری بہن نے اپنے ذلیل شوہر کی وجہ سے پہلے ہی بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب میں اسے بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ زارا نے ایک بار پھر اپنی 1000 بار کی گئی باتیں دہرائی تھی اور پھر سے ریپیٹ کی تھی، جن کو سن کر میشم کا غصہ جیسے بالکل شانت ہو گیا تھا، مگر ولید کے بےہودہ رویے کی وجہ سے میشم کے دل میں جزا کے لیے بھی اس بار ہلکی سی تلخی آ گئی تھی۔ اس واقعے کو کچھ دن بعد ہی زارا کی طبیعت اچانک بگڑی تھی۔ وہ ضد کر کے میشم اور بچوں کے ساتھ اپنے خواب نگر چلی گئی تھی۔ میشم نے ماں کو ڈاکٹر کو دکھایا تھا، مگر صبح کے وقت زارا کو چڑھنے والا بخار رات تک بڑھتے بڑھتے بہت تیز ہو گیا تھا۔ میشم نے گھبرا کر ڈاکٹر کو پھر ایک بار گھر بلایا تھا، مگر زارا کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ شامی میری بات سنو میری جان، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مہمش میرے بیٹے، جاؤ سیفی، مہمر، مہران اور میرے معصوم محمود کو بھی بلاؤ، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے یوسف کے پاس جانا ہے۔ میشم، اللہ کے بعد اب تم اپنے ان چھوٹے بھائیوں کا واحد سہارا ہو، میری اور یوسف کی ذمہ داری آج سے تمہیں پوری کرنی ہے، تم ان سب کے لیے یوسف کی جگہ ہو، میرے بچوں کا خیال رکھنا میری جان۔ زارا نے سسکتے ہوئے اکڑی سانسوں کے ساتھ کہا تھا۔ تبھی گھبرایا ہوا سا میسف بھی مہمش اور تینوں خرگوشوں کے ساتھ ماں کے پاس آ گیا تھا، جبکہ زارا کی بات سن کر میشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ماما، آپ بھی ڈیڈ کی طرح ہمیں بیچ راہ میں دھوکہ دے رہی ہیں، وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر سسکتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں میری جان، ہر آنے والے نے اپنا مقررہ وقت پر لوٹ کر اپنے اصل کی طرف جانا ہوتا ہے، میرا بھی طے کیا ہوا وقت آ چکا ہے۔ مہمش، سیفی، محمود، مہران، مہمر، میرے بچوں، میرے شامی کا ہر حال میں ساتھ دینا، اپنے بھائی کو باپ کی جگہ سمجھنا، میرے جانے کے بعد سب ہمیشہ ساتھ رہنا، کبھی ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، اس خواب نگر کو ہمیشہ بسائے رکھنا، یہاں تمہاری نسلیں پروان چڑھیں۔ میری اور یوسف کی یہی تمنا تھی۔
اللہ کے ایمان میں دیا میرے بچوں، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ۔ اکڑتی سانسوں کے ساتھ زارا نے اپنی بات مکمل کر کے کلمہ پڑھا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ ماں کی موت پر ایک بار پھر وہ سب بھائی ساکت سے رہ گئے تھے۔ میشم سمیت اس کے سارے ماں باپ کے بعد اس دنیا میں تنہا رہ گئے تھے۔ زارا کی موت پر بس فاتح اور سارا ہی آئے تھے۔ ولید اس بار نہیں آیا تھا، نہ ہی سرفراز صاحب بیٹی کی خبر سن کر آئے تھے۔ یوسف کے بعد زارا بھی اپنا خواب نگر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور یوں خواب نگر میں زارا اور یوسف کے ہمراہی کا خوبصورت سفر تمام ہو گیا تھا۔ مکمل ہو گیا تھا ایک باپ یوسف اور سارا کی زیست کے سفر کا، جس کی لازوال محبت مثال تھی ان کی اولاد سمیت ان سب لوگوں کے لیے جن کے لیے محبت بس وجود کا نام نہیں ہے۔ محبت کی اس دنیا کو ودیت کیا گیا وہ آسمانی تحفہ ہے جس کا خالص روپ کسی ایک مخصوص رنگ سے پاک ہے۔ یہ ہر روپ میں حسین اور جادواں ہے، ہر انداز میں خوبصورت اور روشن ہے، اور اپنے دلوں کے ذریعے محبت کو روحوں میں اتار کر اس کا مسکن بنانے والوں کبھی بھی نہیں مرتے، جیسے زارا اور یوسف جو مر کر بھی اپنے بیٹوں اور اپنے پیاروں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، جو ان کی اس لازوال محبت کے عینی شاہد تھے۔ اسے لاہور سے واپس آتے 2 کے بجائے 3 دن لگ گئے تھے۔ وہ جمعرات کی شام کو گیا تھا اور اب اس کی واپسی اتوار کو ہوئی تھی، جبکہ گھر پر اس نے سب کو پیر کے دن کی واپسی کا بتایا تھا، جس پر جزا اس پر بہت برہم ہوئی تھی۔ اس کے لیے وہ سارا کام ختم کر کے اتوار کے دن ہی سب کو سرپرائز دینے کے لیے لنچ ٹائم تک گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ جس وقت اس نے خواب نگر میں قدم رکھا تو پورا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ریسٹ روم میں وقت دیکھتا ہوا سیدھا ڈرائنگ روم میں آیا تھا کیونکہ لنچ ٹائم تھا۔ سامنے ہی تینوں خرگوش اکیلے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ تینوں بھائیوں نے بھی میشم کو دیکھ لیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھائی سے ملنے لگے تھے۔ مہران، تم لوگ اکیلے کھا رہے ہو؟ باقی سب کہاں ہیں؟ نانا جان، جزا، محسف، مہمش، آج سنڈے ہے، ان دونوں کی بھی چھٹی ہوگی نا؟ میشم نے اپنا کوٹ اتار کر چیئر کی بیک پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نانا جان کھانا کھا کر باہر گئے ہیں سیر کے لیے، اور ہم تینوں چیمپ سمیت سعیدہ خالہ اور رافعہ آپا بھی ان کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اور باقیوں کا نہ پوچھے بھائی، ان کے پیچھے آپ کے پیچھے کیا کیا گل کھلے ہیں اس گھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ورنہ میری ہڈی پسلی توڑ دی جائے گی۔ مہران منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے پوری بات بتاؤ مہران، کچھ بھی مت چھپانا۔ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تم تینوں کو ہاتھ لگا کر تو دکھائے۔ ہڈی پسلی تمہاری نہیں، تمہیں ہاتھ لگانے والوں کی میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ میشم مہران کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ تبھی مہمر ہمت کر کے آگے بڑھا تھا۔ ان تینوں کا سپورٹر آ چکا تھا، انہیں اب کوئی ڈر والی بات نہیں تھی، اس لیے جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بلا کا نڈر تھا۔ بھائی سچی آپ کے جانے کے بعد اپنی من مانیاں شروع کر دیں آپ کی بیگم اور آپ کے تینوں چھوٹے اور تیسرے نے؟ ہمیں تو آپ کے چھوٹے اور تیسرے کسی گنتی میں گنتے ہی نہیں۔ 3 دنوں سے دونوں بھائی فاقوں پر چل رہے ہیں، اور یہی حال آپ کے بیگم کا ہے۔ لیکوڈ ڈائٹ پر ہیں تینوں، جا کر چہرے دیکھیں، مرغی کے چوزوں جیسے کر لیے ہیں خود کو تینوں نے۔ آپ کی بیگم لیڈر ہیں اور آپ کے حامی سیفی ان کے فیک سالار۔ سچی بھائی، ایسی لیڈر کی قیادت میں انسان جنگ لڑے نا تو بچوں کی فوج سے بھی ہار جائے۔ تینوں کو حسین بننے کا ایسا جوش چڑھا ہوا ہے کہ اپنے پورے گھر کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ خالہ بیچاری ہامتی جا رہی ہیں ہر 1 گھنٹے بعد جوس بنا کر، اور رات کے کھانے کے وقت ہم معصوموں کے منہ سے بھی نوالا چھین لیا جاتا ہے کہ بہت موٹے ہو رہے ہو، کنٹرول کرو۔ آپ بتائیں بھائی، کس اینگل سے ہم موٹے لگتے ہیں؟ روزانہ بھوکے پیٹ سونا پڑ رہا ہے، بس نمکو بسکٹ اور چائے پر گزارا ہو رہا ہے، وہ بھی سب سے چھپ کر۔ اپنا موٹا چور مہور لے کر آیا تھا، اس کے حصے سے ہم دونوں نے بھی تھوڑا تھوڑا سامان لے کر اپنے بیڈ روم میں رکھ لیا ہے۔ پوری رات بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مگر نہ تو محسف بھائی سن رہے ہیں اور نہ ہی حامی بھائی، اور آپ کی بیگم تو ہمارا ناشتہ بھی اڑانے کو کہہ رہی ہیں۔ اب گئے ہیں آپ کے دونوں چھوٹے چھت پر اسکپنگ کرنے، اور آپ کی بیگم شاید ہمارے روم میں میوزک سسٹم چلا کر ایروبکس کر رہی ہوں گی۔ مہمر نے بنا ایک بھی بات سنسر کیے سخت روحانسی لہجے میں اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کی ایک داستان بھائی کو بتا دی تھی۔ یہ 3 دنوں کی مکمل رپورٹ تھی جو انہوں نے میشم کے سامنے تفصیل سے پیش کر دی تھی، جبکہ میشم کا منہ ان کی بات سن کر کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مائی گڈنس، اتنا سب کچھ ہو گیا گھر میں اور تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو؟ فون پر نہیں بتا سکتے تھے؟ یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں گھر میں، پہلے دن ہی مجھے پتا چل گیا ہوتا نا، اچھی طرح خبر لیتا تینوں کی۔ خیر، دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، میشم برمی سے بولتا ہوا اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا تھا۔
शायद आज उसका इरादा इन 3 पागलों को लाइन से लगाकर उनकी चित्रोल करने का था। गले पर छुरी रखकर, सीने पे पैर रखकर, टांगों पे बैट रखकर धमकी दी थी आपके शरीफ और सीधे साधे हामी सैफी ने कि अगर भाई को कुछ बताया तो हलाल हो जाओगे। और अपने गुंडों को हमारे नाम की सुपारी आपकी बेगम ने दी थी। मेहरान भी नाम चढ़ाते हुए बोला था, ऐसी की तैसी बेगम की, पहले उन 2 फिटनेस जोकरों से निपट लूँ, उसके बाद बेगम के हवास ठिकाने लगाऊंगा। महरम बर्मी से बोलता हुआ डाइनिंग रूम से बाहर जाने लगा कि अचानक कुछ याद आने पर दरवाजे पर ही रुक गया था। महूद, मुझे अपना बैट निकाल कर दो ज़रा, बहुत दिन हो गए हैं हाथों की एक्सरसाइज नहीं हुई। आज इन दोनों गधों की अच्छी तरह धुलाई का इरादा है। मैशम बोलता हुआ महूद को साथ लिए ऊपर वाले पोर्शन में चला आया था। मेहरान और मैमर भी चस्के लेने भाई के पीछे ही पहुंचे थे। मैमर के रूम का गेट लॉक था और बाकी दोनों खरगोशों के रूम खुले हुए थे, यानी मैशम की बेगम अंदर उछल कूद करने में मसरूफ़ थी। वो शरर बाहर निगाहों से मैमर के रूम को घूर कर देखता हुआ दरवाजे तक गया था और गेट को बाहर से लॉक करके महूद के हाथ से बैट थाम कर तीनों खरगोशों के साथ ऊपर छत पे चला गया था। यार मैं सब देखना, मैं पहली बार टिकटॉक बनाने लगा हूँ। मेरे होंठ इन डायलॉग्स के साथ ठीक तो चल रहे हैं ना? मैमेश ने फ़ोन पर चल रहे एक नहायत रोमांटिक से डायलॉग वाली ऑडियो को प्ले करते हुए कहा था और इससे ज़रा ही दूर मैसफ रसी को कूद रहा था। क्यों बना रहे हो वीडियो? इन खराबात में ना पड़ो, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। एक बार किसी बंदे को ये फजूल चोंचने लग जाए ना तो वो किसी काम का नहीं रहता। मैसफ ने फूलती सांसों के साथ कहा था। यार मैं बस परी को थोड़ा अपडेट होकर दिखाना चाहता हूँ। वो मुझे थोड़ा सा मॉड देखकर आई एम श्योर खुश होंगी। वैसे भी 3 दिनों से उन्होंने मुझे देखा नहीं है, बस कॉल्स पर बात हो रही हैं। मैं मज़ीद ज़रा स्मार्ट होकर उन्हें ख़ुद को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए भी टिकटॉक भेजूँगा। मैमिश ने मैसफ को तफसील से बताया था। फिर बहुत बार भी डायलॉग के साथ उसके लिप मूवमेंट मैच नहीं हुई तो उसने झुंझलाकर टिकटॉक बंद कर दिया था और परी को कॉल करके उसने वीडियो कॉल की बताकर दोबारा उसे कॉल लगा ली थी और साथ ही वीडियो ऑन कर ली थी। हेलो परी, देखो कैसा लग रहा हूँ। परी की कॉल ऑन होते उसने वीडियो में नज़र आती परी के चेहरे को देखा था। ये क्या हुआ? आपकी रंगत ख़राब है क्या मिस्टर अंग्रेज़? मुझे बताए क्यों नहीं आप बीमार हैं? अरे होने वाली बीवी को सुइयाँ देने वाली पड़ोसन नहीं जो मुझे बताया नहीं आपने। आप शादी से इन हफ्ता पहले ही इतने बीमार पड़ गए। कहाँ है आपके बावज? बुलाएं ज़रा मुझे। उसने भी अपने जैसा बेहिस समझ लिया है। दिन भर मुझे फ़ोन खड़काकर 1 लाख बातें बताती है, मगर आपकी बीमारी का बताते हुए उसकी ज़ुबान घिस रही थी। हाय हाय, कैसा क्या खिलते कंवल जैसा चेहरा था, अब चूसे हुए आम की तरह हो गया है। कितनी खूबसूरत गहरी आंखें थी, अब जैसे सन रसीदा कब्र में पैर लटकाए बुढ़े जैसी हो गई हैं। अंदर को धसी हुई गड़े पड़ गए हैं आंखों में। क्या खूबसूरत खिलते गुलाबों जैसे भरे भरे होंठ थे, लेकिन अब राइट गाल लेफ़्ट को किस कर रहा है, लेफ़्ट राइट को। इतना बुरा हाल हो गया 3 दिन में। क्या हुआ आपको? टाइफाइड हो गया है क्या? बताएं ना मिस्टर अंग्रेज़, ये मुंह खोले क्या खड़े हैं? परी ने धुआंधार अंदाज में रोते हुए मैशम का मुंह खुले का खुला रह गया था, जबकि उसके पीछे खड़ा मैसफ पेट पकड़कर हंसते हुए फर्श पर जा गिरा था। वो परी की बातें सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। परी, वो मुझे मैशम बोलने लगा था कि तभी अचानक उसके हाथ से फ़ोन उचक लिया गया था। हाँ बेटा, बुखार उसके दिमाग पर चढ़ गया है, इसलिए ज़रा सारे कुल पुर्जे ढीले होकर गिर रह गए हैं बेचारे के। मगर आप फिक्र ना करो, मैं वापस आ गया हूँ ना। अब देखो मैं कितना अच्छा इलाज करता हूँ आपके होने वाले दूल्हा का। बिल्कुल भला चंगा होकर आएगा बारात में। आप जाओ, अभी मैं ज़रा इसकी दवाई दे दूँ ताकि तबीयत को कुछ अफाका हो। मैशब दांत पीस कर बोलते हुए परी को तसल्ली दी थी और फिर अपनी बात पूरी करते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके शरर बार निगाहों से अपने सामने खड़े मैशम और ज़मीन पर साकत पड़े मैसफ को देखा था। दोनों की आंखें दहशत से इस तरह फैली हुई थी जिसे उनके सामने मैशम ने इज़राइल खड़ा हो, जबकि सामने दरवाजे पर खड़े तीनों खरगोशों ने मज़े लेते हुए फ़ौरन अपने अपने फ़ोन के कैमरे ऑन कर लिए थे, वीडियो बनाने के लिए, ताकि बाद में उन दोनों भाइयों को धमकाने के काम आ सके। हाँ, तो मेरे पीछे यहाँ क्या क्या गुल खिला रहे थे? फिट होना था मेरे मासूम भाइयों को, है ना? बेचारे मेरे भाई अब तक काफ़ी अनफिट घूम रहे थे। सैफ़ी, नीचे क्या लेटे हो मेरी जान? उठो ना, मुझे दिखाओ ना अपनी फ़िटनेस, मैं भी तो देखूं 3 दिन में कितने झंडे गाड़ लिए हैं तुम दोनों ने। उठो उठो मेरे बच्चे, जल्दी करो, हम तीनों भाई मिलकर क्रिकेट खेलते हैं।
मगर पहली बैटिंग मेरी, ओके। मैशम होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जो कि बड़े भाइयों के खौफनाक तेवर देखकर वैसे ही मुतहविश हो रहे थे। मैमिश को अपनी तरफ आते देखकर मैशम के हर बढ़ते कदम के साथ अपने कदम पीछे कर रहा था, जबकि मैसफ भी फर्श से उठकर मैमिश के पीछे भागा था। तभी उनकी तरफ बढ़ते मैमिश जोरदार अंदाज में बैट ज़मीन पर मारते हुए दोनों भाइयों की तरफ बढ़ा था और लपक कर एक बैट मैमिश की टांग पर मारा था। और ये और बात है कि बैट का किनारा ही टांगों पर छू पा रहा था। उई माँ, भाई माफ़ कर दे, मैमिश बिल्कुल मैमर के अंदाज में बोलता हुआ तेज़ी से भागने लगा था। कमीनों, बेशर्मो, अपनी फेक फिटनेस ट्रेनर की बातों में आकर 3 दिन से मेरे घर में ड्रामे कर रहे हो, फाके हो रहे हैं, मेरे मासूम बच्चों को डाइटिंग करवा रहे हो। लिक्विड डाइट लोगे? देता हूँ तुम्हें लिक्विड डाइट। रुको ना, भाग क्यों रहे हो? दिखाओ मुझे भी अपनी फिटनेस, दिखाओ। मैशम बोलते बोलते पूरी छत पर उन तीनों के पीछे दौड़ रहा था, जबकि मैसफ और मैमिश भाई माफ़ करने के नारे लगाते हुए मैमिश के आगे आगे दौड़ रहे थे। वो आज गुस्से में पहली बार इन दोनों को डांट रहा था, वरना उससे पहले उन्होंने कभी ना ये ड्रामे किए हैं और ना ही मैमिश और मैसफ ने उसे ये मौका दिया था। भाई प्लीज़ रुक जाएं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरने वाला हूँ। गिरा मैसफ कहते कहते सचमुच नीचे फर्श पर गिर गया था। उसे गिरता देखकर तेज़ी से भागता मैमिश भी एक झटके से अपनी जगह रुका था और उसके पीछे भागता मैशम भी अपनी जगह साकित हुआ था। सैफ़ी, क्या हुआ मेरी जान, उठो। मैशम अपने हाथ में थामा बैट एक तरफ फेंक कर भागता हुआ मैसफ के पास पहुंचा था और फर्श पर पड़े मैसफ का सर उठाकर अपनी गोद में रखकर उसका चेहरा थपथपाने लगा था। मैसफ का चेहरा भी मैमिश की तरह नकाहत ज़दा हो रहा था, सूखे होंठ, अंदर धसी हुई आंखें और मुरझाए हुए घाल। मैसफ इस डाइटिंग के चक्कर में अपनी अच्छी भली सेहत बर्बाद कर बैठे थे। भाई, चक्कर आ रहे हैं, मैसफ ने ज़रा सी आंखें खोलकर भाई को देखते हुए कहा था। तो किसने कहा था तुमसे फजूल हरकतें करने को? क्यों तुम सब मुझे परेशान करते हो? चलो नीचे चलो और खाना खाओ चलकर। शादी को अब 1 हफ्ता भी नहीं बचा और तुम लोगों ने ये ड्रामे लगा रखे हैं। मैशम फिक्रमंदी से बोलता हुआ मैसफ को उठाकर अपने साथ नीचे ले जाने लगा था। मैमिश भी भाई के साथ साथ ही था। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास अपने ये उतरे चेहरे ठीक करने के लिए। अगर मुझे अब तुम दोनों ऐसे टीबी के मरीजों जैसे चेहरों में नज़र आए तो अपनी खैर मनाओ। मैशम इन दोनों हाथ बच्चों की तरह पकड़ कर नीचे ले जाते हुए बोला था। फिर उन दोनों को संभाल कर वो नीचे ड्राइंग रूम में चला आया था। मेहरान मैमर, खाना लगाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैशम बोलता हुआ बाहर जाने लगा था। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? मैमिश भाई को एक बार फिर तगड़े तेवरों के साथ बाहर जाते हुए देख के बोला था। तुम्हारी फेक ट्यूटर और हाफ माइंडेड लीडर को लेने। उनके सर से ये फिटनेस का भूत उतारना पड़ेगा। महूद, ज़रा मुझे किचन के ड्राज से रूम्स की चाबियाँ ला कर दो। मैशम भाई को जवाब देते हुए महूद को अपने साथ ले गया था। फिर महूद से चाबियाँ लेकर वो ऊपर महमर के रूम की तरफ चला आया था और बाहर से कुंडी खोलकर उसने ब्लॉक में चाबी घुमाई थी। लॉक खुल गया था। शुक्र था जज़ा ने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। मैशम ने रूम का दरवाज़ा खुलते ही जैसे अंदर कदम रखा, सामने डीप रूट रेड सूट में दुपट्टे से बेनियाज वजूद के साथ मैशम की डांसिंग डॉल चिंगारते म्यूज़िक पर एरोबिक्स कर रही थी। वो म्यूज़िक की रिदम के साथ अपनी नाजुक सी पतली कमर दायरे की सूरत घूमते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर किए दाएं तरफ बिल्कुल सीधे ऊपर किए लगातार एक स्टाइल के साथ घूम रही थी। और फिर मूव लेते लेते उसने अपना रुख दरवाजे की तरफ किया और सामने खड़े मैशम पर नज़र डालते वो अपनी जगह साकित हो गई थी। हाथ ऊपर ही हवा में मौलिक हो गए थे और कमर एक जगह पे अटक के रह गई थी और मुंह हैरत से खुल गया था, जबकि साकित तो दरवाजे पर खड़ा मैशम भी हो चुका था। अपने सामने इस ताबनाक बेपर्दा वजूद को देखकर उसकी आंखें खेरा हो गई थी। डीप रेड कलर में जज़ा की बेहद सफ़ेद और गुलाबी माइल रंगत चमक रही थी। खूबसूरत तराशा हुआ सरापा फिटिंग के खूबसूरत कमीज़ में इतना हसीन लग रहा था कि मैशम ट्रांस किसी कैफियत में चलता उसके सामने आके खड़ा हुआ था। तभी जज़ा की साकत वजूद पर हलचल हुई थी। उसने जल्दी से हाथ नीचे करते हुए लपक कर बेड पे अपना खूबसूरत लंबा चौड़ा गोल्डन पट्टी वाला दुपट्टा उठाकर ओढ़ा था और तेज़ी से भागकर तेज़ आवाज़ में बजता हुआ म्यूज़िक सिस्टम ऑफ किया था। आप कब आए? जज़ा ने मैशम से पूछा था और मैशम ने फ़ौरन अपने वजूद को खुद को दुपट्टे हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वरना दिल अपने सामने खड़ी जालिम लड़की को देख के बेईमान हुआ जा रहा था, जिस पर हक मलकियत रखते हुए भी वो उस पर कोई हक नहीं जता सकता था।
بہت دیر ہو گئی آتے آتے، اگر پہلے ہی آ جاتا تو یہ سب ڈرامے جو گھر پہ چل رہے ہیں انہیں روک لگتا۔ یہ سب کیا ہے جزا؟ چہرہ دیکھیں اپنا، آپ تینوں پورے چہرہ کملا کر رہ گیا ہے۔ شرافت سے نیچے چلے میرے ساتھ اور کھانا کھائیں چل کے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جزا کو دیکھ کر غصے سے ناک پھلاتے ہوئے بولا تھا، مگر اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے 3 دن اتنی محنت کی ہے، اب بالکل بھی ضائع نہیں کروں گی۔ 3 دن سے میں نے دل پر جبر کیا ہوا ہے، اب پرہیز تو نہیں توڑوں گی، ورنہ وہ پری ہے نا، وہ شادی پر مجھے موٹی موٹی کہے گی۔ جزا نے توجہ پیش کی تھی اور اس کی بات سن کر محشم کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ تب اس نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر گود میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ جزا اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ محشم اتارے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ نیچے مہمش بھائی اور محسف بھائی بھی ہیں، اتارے ورنہ میں خود کو اٹھ جاؤں گی نیچے۔ محشم، جزا نے دھمکیہ آمیز انداز میں بولتے محشم کا برہم چہرہ دیکھا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنا ہوا اسے سیڑھیوں سے نیچے چلا آیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس نے دوبارہ ایک جھٹکے سے جزا کو نیچے اتارا تھا اور کھینچتا ہوا ڈائننگ روم میں لے آیا تھا۔ پھر ڈائننگ ٹیبل کے پاس لا کر جزا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے جزا کے لیے اپنے پاس والی چیئر کھینچی تھی۔ بیٹھے شرافت سے یہاں، اور مہمر تم ذرا پری کو کال تو لگاؤ، میں انہی سے کہلوا دیتا ہوں کہ آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے ابھی اوپر ان کی باتیں سنی ہیں، انہیں سوکھے چمڑک ٹائپ کے لوگ زہر لگتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو پوچھ لیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے مہمش، اس کو ٹائیفائڈ کا مریض سمجھ لیا تھا انہوں نے یقیناً آپ کو بھی ارکان پیشنٹ سمجھیں گی۔ شوہر کی بات کو تو کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں، ہو سکتا ہے پری کی بات ہی سمجھ میں آ جائے، جیسے پہلے ان کی ذرا سی چھیڑ کو آپ نے اپنے سر پہ سوار کر لیا۔ مہمش برہمی سے بولتا ہوا منہ بنائے بیٹھی جزا کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ صحیح بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بھابھی، پری بھابھی کو کی باتوں پر نہ جائے، وہ تو مجھے بھی موٹا مہود بنی کہتی ہیں، میں کدھر سے موٹا ہوں، دیکھے بالکل فٹ فاٹ ہوں، ان کی باتوں پر نہ جائیں، وہ تو اپنی پرنسس کو بھی غبارہ کہتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم کہہ رہی تھی، عائشہ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی نے مہمش کے اندر ہوا بھر کر انہیں پھلا دیا ہو، محمود تعصب سے بولا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر جزا نے دانت پیستے ہوئے پری کی شان میں بے حد خوبصورت القابات کہے تھے۔ مہمش نے بھی پری کی گوہرفشانی سن کر شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا اور محسف نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ محشم کا منہ خود بخود محمود کی بات سن کر کھل گیا تھا۔ کیا میری پرنسس کو غبارہ کہا پری نے؟ شرم نہیں آتی اتنی سی معصوم کے بچی کے الٹے سیدھے نام رکھتے ہوئے؟ ملنے دو مجھے ایک بار نٹ کھٹ پری سے، پھر اچھی طرح پوچھوں گا۔ اور آپ سن لیے اپنے دوست کے فرمودات، آپ کی بیٹی کو کیا کہا محترمہ نے، اس لیے خبردار جو آپ نے اب ان کی کسی ایسی باتوں کو سیریس لیا تو۔ محشم بیٹی کے لیے پری کے ریمارک سن کر جل اٹھا تھا، تب اس نے جزا کو بھی دوبارہ ڈپٹتے ہوئے کہا تھا اور خود منہ بناتے ہوئے پانی پینے لگا تھا۔ بالکل ٹھیک بھابھی، بالکل مت سنیے گا پری بھابھی کی باتیں، آپ تو بالکل بھی موٹی نہیں ہیں، وہ آپ کو بس چڑھانے کو کہتی ہیں یہ سب۔ اگر آپ موٹی ہوتی تو اس دن کی طرح آج بھی کیا بھائی آپ کو گود میں اٹھا سکتے تھے، فوراً پھینک دیتے نیچے۔ انہوں نے آپ کو اسی لیے گود میں اٹھا کر بتایا تھا کہ آپ بالکل موٹی نہیں ہیں، پھر کیوں آپ اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ محمود کی معصومیت سے کہنے پر پانی پیتے محشم کو زور کا پھندا لگا تھا، اور پھر مہمر، مہران اور باقی سب کے لوگوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سب کے سامنے محمود کے انکشاف پر جزا سٹ پٹا کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تھی، کیونکہ واقعی اب اس کے لیے بھی سامنے پڑا کھانا دیکھ کر برداشت مشکل ہو چکی تھی۔ محسف اور محشم نے بھی 2-3 دن بعد کھانے کی شکل دیکھی تھی، ورنہ وہ بھی روز ڈائٹنگ روم کی طرف سے رخ موڑ کر نکل رہے تھے، مگر کھانا دیکھ کے ان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ نانا جان کو فون کرو محمود اور ان سے کہو میں آ چکا ہوں، گھر جلدی آئیں اور میرے ساتھ شاپنگ پر چلیں۔ محشم محمود سے نظریں چراتے ہوئے جلدی جلدی بولا تھا، یعنی ایک بار پھر اس کی شرارتی خرگوش نے اسے جزا کو اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ مہمر جو ہے نا، وہ یہ جب بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے مجھے اور محمود کو کپڑوں کے اتنے ہی واہیات کلر دکھاتا ہے اور پھر الٹی سیدھی چیزیں خریدنے کے لیے کہتا ہے، جبکہ اپنے لیے اچھی سے اچھی چیزیں خریدتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ایک گارمنٹ شو روم میں ہمیں لے گیا تھا، وہاں گرلز سیکشن سے ایک پنک کلر کی پینٹ اٹھا کے مجھ سے کہتا ہے یہ پینٹ خرید لیتے ہیں مہران، تجھ پر اچھی لگے گی، کیونکہ مجھے آج کل یہ کلر کافی ان ہے، بوائز بھی پنک کلر پہن رہے ہیں۔ میں نے سوچا اس کو کافی معلومات ہے فیشن کی تو میں لے لیتا ہوں، مگر تبھی ایک سیلز بوائے آیا، اس نے کہا سر یہ آپ
غلطی سے گرلز سیکشن سے لڑکی کی پینٹ اٹھا لائے ہیں۔ تو میں اسے بحث کرنے لگا کہ نہیں، بوائز سیکشن سے لی ہے۔ تبھی سے میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جاؤں گا۔ آپ مجھے اور محمود کو اپنی پسند کے کپڑے دلوائیے گا۔ مہران نے مہمر کو گھورتے ہوئے اس کا پول کھولا تھا۔ ساتھ ہی اس نے میشم کے ساتھ جانے کی فرمائش کر دی تھی، جبکہ میشم نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے شرارتی خرگوش مہمر کو دیکھا تھا، جو بھائی کی گھورتی نظریں خود پر جمی دیکھ کر آئے بائیں شائیں کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ہی چلو۔ محمود، تم اور مہمر تم بھی تیار ہو جاؤ، جلدی سے جا کر نانا جان کو میں خود بھی کھانا کھا کر کال کر لوں گا۔ میشم نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکالا تھا، ساتھ ہی بیوی سمیت مہمش اور میسف کی پلیٹوں میں نظر دوڑائی تھی اور ایک اطمینان بھری سانس لی تھی کہ وہ تینوں واقعی خاموشی اور شرافت سے بیٹھے کھانا کھانے لگے تھے۔ میشم کے آرڈر پر وہ خالہ کے ساتھ مل کر شام کا کھانا اپنے اور میسف کی پسند کا بنوا رہی تھی۔ کل ان کے گھر کک نے بھی آ جانا تھا۔ میشم نے اسے کال کر دیا تھا۔ خود میشم نانا جان اور خرگوشوں کو لے کر شاپنگ پر چلا گیا تھا۔ میشم کے لاہور جانے سے پہلے جزا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی واپسی پر بچوں کو اس کی گود میں ڈال کر اسے سرپرائز دے گی، مگر ابھی اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ میشم آتے ہی کھانا کھا کر اپنے کاموں میں لگ گیا تھا، اس لیے جزا نے سوچ لیا تھا کہ وہ رات کو میشم کے گھر واپس آتے ہی اسے سرپرائز دے گی۔ کتنا یادگار ہوگا وہ لمحہ جب جزا اپنی آنکھوں سے میشم کو اپنے تینوں بچوں کو پیار کرتا دیکھے گی، اور وہ جو روز بچوں کو حسد بھری نظروں سے دیکھ کے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اچانک اپنے بچوں سے مل کر کتنا خوش ہوگا، بلکہ خوشی سے پاگل ہو اٹھے گا۔ وہ ان کے خوبصورت لمحوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی کہ باہر اٹھتے ہوئے شور کی آواز سن کر چونک کر ہوش میں آئی تھی اور چولہا ہلکا کرتے ہوئے باہر لاؤنج میں گئی اور سامنے ہی ایک ادھیڑ عمر جوڑے کے ساتھ دو خوبصورت نوعمر لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان سے ذرا دور ایک الٹرا ماڈرن سی لڑکی وائٹ لانگ اسکرٹ میں خوبصورت سا لانگ ریڈ کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ کندھوں تک لمبے کھلے گولڈن بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ گہری سرخ لپسٹک میں رنگے ہونٹوں کو او کی شکل میں سکیڑے کھڑی مہمر سے باتیں کر رہی تھی۔ مہمر، مہران، میسف اور محمود اس خوبصورت ادھیڑ عمر مرد و عورت سے مسکرا کر بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، اور وہ نوعمر لڑکیاں چمکتی آنکھوں سے گھوم کر گھر کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھیں۔ جزا کو سامنے کھڑے جوڑے اور ان دو نوعمر لڑکیوں کے مقابلے وہ الٹرا ماڈرن سی لڑکی نہ جانے کیوں پسند نہیں آئی تھی۔ بھابھی وہاں کیا کھڑی ہیں، ادھر آئے نا۔ سب سے پہلے میسف کی نظر اس پہ پڑی تھی، جو اسے اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتی ان سب کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی۔ ان سے ملے، یہ ہے علی انکل، ڈیڈ کے فرینڈ، اور ان کی وائف آنٹی آسیہ، اور یہ ہیں ان کی بیٹیاں ایمل، علیہ، اور یہ شائنہ ہیں، بھائی کی بہت اچھی دوست۔ ہم جب ترکی میں تھے تو شائنہ اور بھائی کلاس میٹس تھے۔ اس کے سوا بھی شائنہ انکل علی کی چچا زاد ہیں، اور انکل آنٹی شائنہ، اور یہ ہماری پیاری سی جزا بھابھی، میشم بھائی کی وائف۔ میسف نے دونوں طرف سے تعارف کا مرحلہ پورا کیا تھا، مگر جزا کے تعارف پر مہمر سے بات کرتی شائنہ نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر جزا کو دیکھا تھا، جبکہ علی انکل نے بھیگتی آنکھوں سے جزا کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور آسیہ آنٹی جزا کو فوراً گلے لگا لیا تھا۔ ایمل اور علیہ بھی خوشی سے چہکتے ہوئے جزا سے گلے ملی تھی۔ واؤ بھابھی، آپ تو بہت خوبصورت ہیں۔ میشم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایک بار بھابھی سے ملنا اپنی تب میری پسند کو داد دیے بغیر نہیں رہ پاؤ گے۔ کیوں علیہ، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ ایمل نے چہکتے ہوئے جزا کا گال چوم کر بہن سے بھی داد چاہی تھی، اور علیہ نے بھی مسکرا کر زور و شور سے سر ہلایا تھا، جبکہ جزا اپنی تعریف پر جھیم کر رہ گئی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے نا پلیز، مہمش بھائی سب کو بٹھائیں۔ محمود، جاؤ سیدہ خالہ سے کہو مہمانوں کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کریں، جزا نے اپنے پاس کھڑے محمود سے کہا تھا۔ جاؤ موٹے خرگوش، جلدی سے اندر جاؤ اور میرے لیے پانی ضرور لانا، ایمل نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے محمود سے کہا تھا، جو اسے دیکھ کر ناک چڑھاتے ہوئے کرتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ مہران، تمہارے بیٹھنے کے پیسے نہیں لگیں گے، سر پر موت کے فرشتے کی طرح کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ سب لوگ جا کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے، جب اپنے سر کے پاس کھڑے مہران کو دیکھ کر علیہ نے کہا تھا، اور مہران نے گھوم کر اس آفت کی پڑیا کو دیکھا تھا۔ علی انکل کی یہ دونوں بیٹیاں پری کا دوسرا روپ تھیں، تینوں خرگوشوں سے 3 اور 4 سال چھوٹی، یعنی بالترتیب 16 اور 17 سال کی تھیں، مگر ان کے تیز دماغوں میں تینوں خرگوشوں کی طرح
ہر وقت خرافات چلتی رہتی تھی۔ علی انکل مسلسل میشم کی تش میں رہتے تھے اور جب بھی پاکستان آتے تھے میشم سے مل کر جاتے تھے۔ آخری بار وہ زارا کے انتقال کے سال بھر بعد پاکستان آئے تھے اور اپنی بیوی اور ان دونوں نٹکھٹ بیٹیوں کے ساتھ ایک کافی لمبے وقت تک رک کر گئے تھے۔ تب اس سے ان کی دونوں بدتمیز لڑکیوں نے محمود اور مہران سے بیر باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی وہ میشم کو کال کرتی تھی مہران اور محمود سے ضرور بات کرنے کی ضد کرتی تھی۔ وہ دونوں خرگوش بھی بھائی کے لحاظ میں نافت کی پر کالا بہنوں سے بات کر لیتے تھے، مگر ہر بات وہ دونوں اس کی ٹانگ ضرور کھینچتی تھی۔ محمد کو وہ ذرا کم ہی چھیڑتی تھی کیونکہ وہ ان دونوں کو ٹکا ٹکا کر ایسے کرارے جواب دیتا تھا کہ دونوں بہنیں لاجواب ہو کر رہ جاتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے دونوں شریف والے خرگوشوں کو نشانے پر رکھ لیا تھا جو ان کے لیے آسان ہدف ثابت ہوئے تھے۔ علیہ ایمل، پھر بدتمیزی کی تم نے کتنی بار کہا ہے، ہر وقت مذاق مت کیا کرو دونوں۔ آسیہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ سرزنش کی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مذاق ہی تو کر رہی ہیں، مت ڈانٹے، ویسے بھی ان دونوں میں کون بڑی ہے؟ جزا نے اپنے پاس بیٹھی دونوں خوبصورت نٹکھٹ سی بہنوں کو دیکھا تھا۔ یہ ایمل بڑی ہے اور علیہ اس سے سال بھر چھوٹی ہے، آسیہ نے جواب دیا تھا۔ ویسے تمہاری کیا ایج ہے؟ میشم سے تو خاصی چھوٹی لگتی ہو۔ تمہارے پیرنٹس نے اتنے بڑے لڑکے سے تمہاری بچپن میں ہی تمہارا نکاح کیوں کر دیا؟ یہ سوال مہمش اور محمد کے ساتھ بیٹھی شائنہ نے جزا سے پوچھا تھا۔